مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو. میں تانیہ کنول پروگرام مسیحی نقطہ نظر کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. عزیزوں، آج ہم سیکھیں گے یوم فتح کا دن، اور میں اپنے عزیز بزرگ پاسٹر جی کو ویلکم کروں گی. پاسٹر جی، ویلکم ٹو دا پروگرام. تھینک یو. کیسے ہیں پاسٹر جی آپ؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ شکر ہے خداوند کا. آپ کو پام سنڈے بہت بہت مبارک ہو. سب سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کو بھی مبارک ہو. جی پاسٹر جی، تو سب سے پہلے تو میں آپ سے یہی سوال پوچھنا چاہوں گی کہ پام سنڈے کا دن کیا ہے اور ہم اسے کیوں مناتے ہیں؟ اگر آپ ایک حوالہ پڑھیں تو پھر ہم اس کے آگے گفتگو کرتے ہیں. آپ ذکریہ کی کتاب کے نام باب کی نامی آیت پڑھ دیں. ذکریہ کی کتاب اس کے نام باب کی نامی آیت میں یوں مرقوم ہے: اے بنت سیون تو نہایت شادمان ہو، اے دختر یروشلم خوب للکار، کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ صادق ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر بلکہ جوان گدھے پر سوار ہے. آمین. پیشن گوئی تو تقریباً 400 سال پہلے کی گئی تھی جی، لیکن یہ اب تکمیل پا رہی ہے. خداوند یسوع مسیح یروشلم کی طرف آ رہے ہیں، زیتون کے باغ کے پاس پہنچتے ہیں تو وہاں پر ایک گاؤں ہے بیت فگے. جی، تو وہ 2 شاگردوں کو کہتے ہیں کہ جاؤ، اور جب تم گاؤں میں جاؤ گے تو وہاں پر تمہیں ایک گدھی اور اس کا جوان بچہ بندھا ہوا ملے گا، تو تم اس کو کھول کے لے آنا. تو اگر کوئی پوچھے تو کہنا کہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے. تو وہ گئے اور بالکل انہوں نے ایسا ہی پایا جیسا خداوند یسوع مسیح نے ان کو کہا تھا. اور وہ جب کھولنے لگے تو ان کے مالکوں نے پوچھا کہ اس کو کیوں کھولتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے. تو وہ لے کر اس کو آگے، اور انہوں نے اس کے اوپر اپنے کپڑے بچھائے اور پھر وہ یروشلم کی طرف چل پڑے. دیکھو یہاں لکھا ہے للکارو. للکارتے کب ہیں؟ جب کوئی فتح ہو جاتی ہے، جب کسی کام کو ہم سر انجام دے لیتے ہیں. تو یہ جو لوگ تھے وہ بہت چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے اور نعرے مار رہے تھے. ہوشنا شنا کے نعرے مار رہے تھے، اور شنا کے نعرے 2 دفعہ بائبل میں لکھا ہے کہ وہ لوگوں نے مارے گئے. ایک اس وقت جب یسوع مسیح پیدا ہوئے، یسوع مسیح فرشتگان نے لگائے. نعرے تو یہی تھے نا جی، یسوع مسیح جب پیدا ہوئے تو وہ بائبل مقدس کے مطابق خدا کی مرضی سے پیدا ہوئے. بے شک. اور فرشتوں کا ایک بڑا گروہ جب گڈریوں کے پاس آیا تو وہ رات کو اپنے گڈریوں کی، اپنے بھیڑوں کی رکھوالی کر رہے تھے. تو ان کے اوپر نور چمکا اور وہ ڈر گئے، اور آواز آئی کہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہے، کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک بیٹا پیدا ہوا ہے. بالکل، بے شک. اور تمہارے لیے نشان ہے کہ تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے. اور پھر اس کے بعد فرشتوں کا ایک بڑا گروہ آیا اور وہ گا رہے تھے عالم بالا پر ہوشنا. اب یہاں بھی لوگ یہی نعرے لگا رہے ہیں، عالم بالا پر ہوشنا. یہاں وہاں پر وہ آیا ہے، اور یہاں پر وہ جس مقصد کے لیے آیا تھا اس کی تکمیل کے لیے جا رہا ہے. تو جب اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے جا رہا ہے تو پیشن گوئی تھی کہ وہ گدھے کے اوپر سوار ہو کے جائے گا، جیسے آپ نے پڑھا. تو خوش ہو اے بیٹی سیون، خوش ہو. تو وہ لوگ خوش ہو رہے تھے اور اپنی کپڑے آگے بچھا رہے تھے. اب کھجوروں کی ڈالیاں، درختوں کی شاخیں کاٹ کر اس کے آگے بچھا رہے تھے اور نعرے لگا رہے تھے. تو یہ 2 دفعہ یہ نعرے جو لگائے گئے، نہ صرف زمین پر بلکہ آسمان پہ بھی خوشی منائی گئی. ایک دفعہ وہ جب وہ آیا تھا، اور اب جو وعدے کی تکمیل کے لیے وہ جا رہا ہے، کیونکہ اصل میں دیکھ رہے ہیں آپ نے پڑھا کہ نجات اس کے ہاتھ میں ہے، اور نجات کا کام کمپلیٹ کرنے کے لیے یروشلم کو جا رہے ہیں. آمین. بہت خوبصورت بات آپ نے بتائی کہ وہ نجات کے کام کو مکمل کرنے جا رہے ہیں. اس یاد میں ہم پام سنڈے مناتے ہیں. اچھا، یہ جو آپ نے کہا لوگ 400 سال پہلے جو ہے پیشن گوئی ہوئی تھی، پیشن گوئی 400 سال پہلے ہوئی ہے، لوگوں کو اس بات کا خبر ہے یا نہیں ہے؟ اس بات میں نہیں سمجھتی کہ انہیں یہ خبر بھی ہے کہ یہ واقعی نجات کا کام کرنے جا رہا ہے، کیونکہ لوگ اتنا گہرائی سے ان کو سمجھ نہیں ہوگی. تو یہ جو دھوم مچی ہے خداوند یسوع مسیح کے جانے سے،
مطلب جب گدھی پر سوار ہو کر آ رہے ہیں اس کے گدھے کے بچے پر، تو اتنی جو دھوم مچی ہے، یہ دھوم کیوں مچی ہے؟ کیونکہ دیکھیں اعلان تو کیا نہیں گیا تھا، نہ ہی بتایا گیا تھا، نہ شاگردوں نے پاپولرائز کیا ہوگا کہ وہ اس کام کے لیے آ رہے ہیں، نہ شاگردوں کو اس بات کی سمجھ تھی. تو دھوم کیسے مچی کہ لوگ جو سارے تھے اکٹھا بھی ہو گئے؟ کیونکہ یہ تو سارا خدا کا منصوبہ تھا. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ خدا کا منصوبہ تھا. یسوع مسیح نے اپنی زندگی میں 2 کام کیے. ایک تعلیم دی اور دوسرا اس نے لوگوں کو شفا دی، اور شفا میں مردوں کو زندہ کرنا بھی ہے. 4 دن کا مردہ جو لازر تھا اس کو خداوند یسوع مسیح نے 2-3 دن پہلے ہی زندہ کیا تھا، اور یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح سارے علاقے میں پھیل گئی تھی، اور لوگ دیکھنا چاہتے تھے. یسوع مسیح نے 5 روٹیاں اور 2 مچھلیوں کو سے 5000 کو کھلایا تھا. پھر وہ جو بھی اس کے پاس آتا تھا اس کو شفا دیتا تھا. تو یہ لوگ شفا کے لیے اور لازر کو دیکھنے کے لیے، اور اس طریقے سے لوگ جو تھے وہ جوک در جوک مختلف علاقوں سے آ رہے تھے، اور جب آتے تھے تو وہ نعرے لگا رہے تھے، اپنے کپڑے بچھا رہے تھے، اور بادشاہ کی اس کو اصل میں اس کو بادشاہ بنانا چاہتے تھے. وہ چاہتے تھے کہ یہ ہماری نجات، ہمیں رومن سے نجات دینے کے لیے آیا. اچھا، یہ اتنا بڑا استقبال ہے، آپ نے ابھی لفظ استعمال کیا کپڑے بچھا رہے تھے. آج تک میں نے تو جتنے بھی استقبال دیکھے ہیں پھولوں کی پتیاں نچھاور کر کے استقبال کیے جاتے ہیں، کوئی بادشاہ ہو یا مطلب کسی بھی جس کو ویلکم کیا جاتا ہے. اب یہ کپڑے بچھانے کی رسم جو ہے یہ کچھ ان یوزل سی معلوم ہوتی ہے. تو یہ بھی اس کے پیچھے بھی کچھ وہ بھید ہے، یا یہ بس ایسے ہی ہے کہ وہ کپڑے اپنی خوشی سے بچھا رہے تھے، کچھ نہیں ملا تو؟ ایسا نہیں ہے. یہ یہودی جو تھے نا، یہ اپنے بچوں کو تواریخ کی کتابوں کی اور شریعت کی تعلیم دیتے تھے. بالکل. تو اگر آپ یہ حوالہ پڑھیں دوسرا سلاطین اس کے 9ویں باب کی 13ویں آیت، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کیوں کپڑے وہ بچھا رہے تھے. دوسرا سلاطین اس کے 9ویں باب کی 13ویں آیت میں یوں مرقوم ہے، تب انہوں نے جلدی کی اور ہر ایک نے اپنی پوشاک لے کر اس کے نیچے سیڑھیوں کی چوٹی پر بچھائی اور نرسنگا پھونک کر کہنے لگے کہ یہو بادشاہ ہے. آمین. آمین. الیشا نبی جو تھے وہ انہوں نے اپنے ایک انبیاء زادوں میں سے ایک کو کہا کہ تو کپی لے، تیل کی کپی لے اور جا کر یہو کو مسا کر کہ وہ بادشاہ ہو. تو وہ آیا اور اس نے اس کو خلوت میں، اس کو علیحدہ کمرے میں لے جا کر اس کے سر پہ تیل ڈالا. تو جب اس کے سر پہ تیل ڈالا تو اس کے ساتھیوں کو جو پتہ لگا کہ یہو کو الیشا نبی نے مسا کر دیا بادشاہ ہونے کے لیے، تو انہوں نے فوری طور پر نرسنگا پھونکا اور چلانے لگے جیسے آج یہ چلا رہے ہیں کہ وہ بادشاہ آ رہا ہے. تو وہ بھی آ رہے تھے، تو انہوں نے اپنے کپڑے وہ اتارے جو اوپر پہنتے ہیں، جیسے چادریں ہوتی ہیں، تو وہ اتار کے تو انہوں نے بچھائے. تو یہ لوگ جانتے تھے کہ جب بادشاہ آتا ہے تو اس کے آگے کپڑے بچھاتے ہیں. یہ تعظیماً کیا تھا انہوں نے. اچھا، وہ بڑا انیوژل سا لگتا ہے کیونکہ پھول وغیرہ پھینکے جاتے ہیں، تو یہ روایت تھی ان کی. اچھا، دوسری بات یہ کہ کھجور کی ڈالیاں ہاتھ میں، آج ہم لوگ بھی جب پام سنڈے منا رہے ہیں تو کھجور کی ڈالیاں ہمارے پاس ہیں اور ہم نے بڑا سیلیبریٹ کیا ہے. تو یہ کھجور کی ڈالی پکڑنا بھی کوئی اسی طرح کی بات ہے، یا بس یہ ایک نشان کے طور پر؟ اور اتنے سارے اور بھی خوبصورت درخت ہیں، ان کی ڈالیاں کیوں نہیں؟ جب خدا نے موسیٰ کو عیدیں منانے کی بات کی تو انہوں نے کہا کہ تم عید خیام کو، جس کو جھونپڑیوں کی عید کہتے ہیں، تو اس کو سال ہر سال 7ویں مہینے کی 15ویں تاریخ کو منانا. اور اس دن کیا ہوا تھا؟ اس دن خدا نے اسرائیلیوں کو مصر کی غلامی سے نکال کر خیموں میں آباد کیا تھا. تو یہ وہ دن تھا 7ویں مہینے کی 15 تاریخ، اور خدا نے کہا تھا کہ یہ تو نسل در نسل منانا اور اپنے بچوں کو بھی سکھانا، اور اس دن کوئی بھی محنت کا غلامانہ کام یا خادمانہ کام نہ کرنا. اور جب تم اپنے کھیتوں کی اناج اور درختوں کے پھل جمع کر لو تو تم آنا سب اس عید کو منانا، اور ہاتھوں میں کھجوروں کی ڈالیاں لانا اور درختوں کی شاخیں لانا اور پھل لانا اور اس عید کو منانا. تو یہ عید خیام کے موقع پر
ایسا کرتے تھے کیونکہ یہ بڑی فتح کی نشانی تھی کہ مصریوں کی غلامی سے آزاد ہوئے تھے، تو یہ خدا نے ان کو منانے کو کہا تھا۔ یہودی یہ بات جانتے تھے کہ جب کوئی فتح کے لیے نکلتا ہے یا کوئی بڑی بات ہو جاتی ہے اس کے بعد نکلتے ہیں تو کھجوروں کی ڈالیاں لے کر جاتے ہیں، تو وہ کھجوروں کی ڈالیاں انہوں نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھیں اور ہوشنا ہوشنا کے نعرے لگا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ آل میں بالا پر ہوشنا، یعنی صرف زمین پہ خوشی نہیں منائی جا رہی تھی، آسمان پہ بھی خوشی منائی جا رہی تھی۔ اتنی خوشی سے یہ لوگ شامل ہو رہے ہیں، تو کیا خدا کے ازلی ارادے کو بھانپ گئے ہیں؟ کیونکہ یہ تو انسان تو جو ہے وہ روٹی کے لیے جو ہے نا واقعی فالو اپ کرتا ہے۔ سیکنڈلی یسوع تو نجات بھی دیتے تھے، پھر سیر کرتے تھے، پھر مردہ بھی زندہ کیا تھا جیسے کہ ابھی آپ نے بتایا۔ اب اتنی ساری بخششیں مل رہی ہوں تو اس کے پیچھے تو بندہ جاتا ہے۔ اس میں خدا کا ارادہ تھا جو وہ یہ سارے اکٹھا ہو رہے تھے اور جھمگٹا جو تھا وہ یسوع کو فالو اپ کر رہا تھا۔ زبور 118 کی 24ویں آیت میں لکھا ہے، یہ وہی دن ہے جسے خداوند نے مقرر کیا اور ہم اس میں شادمان ہوں گے اور خوشی منائیں گے۔ کیوں خوشی منائیں گے؟ کیونکہ ساری کائنات کس کے لیے تخلیق کی گئی تھی؟ یسوع مسیح کے لیے۔ بے شک۔ رومیو 11 باب کی 36ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ اس کی طرف سے اور اسی کے وسیلہ سے اور اسی کے لیے سب چیزیں بنائی گئیں، یعنی یہ جو زمین خلق کی گئی، یہ جو روشنی بنائی گئی، یہ جو نیر بنائے گئے، یہ جو باغ عدن لگا، یہ سب کچھ یسوع کے لیے ہو رہا تھا۔ تو یسوع اس میں فتح مند ہو کے آ رہا تھا، تو اس لیے یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ یہ کوئی خدا کا پلان تھا، لوگوں کو نہیں پتا، لوگ صرف اس کی تکمیل میں حصے دار بن رہے تھے۔ وہ بات ہے نا کہ سب چیزیں مل کے خدا کے نام کو جلال دیتی ہیں، جب خدا چاہتا ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ سب چیز لکھا ہے کہ کائنات کی سب چیزیں مل کر اس کے نام کو جلال دیتی ہیں۔ تو لوگ ڈالیاں بھی لائے تھے، کچھ پھل وہ درختوں کی شاخیں بھی لائے تھے، اپنے کپڑے بچھا رہے تھے، اور ان کو اس وقت کسی کا ڈر نہیں تھا، خوشی منا رہے تھے۔ بالکل۔ اچھا، یہ اب دیکھیں ساری باتیں چلیں آپ کی جو ہیں وہ بالکل دل کو لگتی ہیں اور دل کرتا ہے کہ قبول کریں، کیونکہ بائبل مقدس میں لکھی ہیں۔ اس کے ساتھ ایک اور بڑی عجیب سی بات ہے، جب کوئی بادشاہ آتا ہے تو ہاتھی کی سواری ہوتی ہے، گھوڑے کی سواری ہوتی ہے۔ اب یہ ہیں بھی بادشاہ اور واقعی حقیقی بادشاہ ہیں، لیکن یہ آ رہے ہیں گدھے پر۔ تو مطلب ایسا کیوں؟ گدھا ہی کیوں چن لیا گیا کہ ایک بادشاہوں کا بادشاہ جس کے اوپر کوئی بادشاہ ہی نہیں ہے، نہ دنیا میں نہ آسمانوں پر، وہ خود بادشاہ ہے اور سلامتی کا بادشاہ ہے، اس کے لیے گدھا ہی کیوں چنا گیا؟ آپ نے ایک لفظ استعمال کیا، سلامتی کا بادشاہ، سلامتی کا شہزادہ ہے، تو وہ کیوں گھوڑے پر آئے گا؟ گھوڑے پر آنے کا مطلب ہے کہ وہ جنگ کے لیے آ رہا ہے۔ بائبل کہتی ہے کہ جنگ کے لیے گھوڑے استعمال ہوتے تھے، کیونکہ لکھا ہے کہ جنگ کے لیے گھوڑا تو تیار ہے، تو جنگ کے لیے یہ گھوڑا تیار نہیں، گھوڑے پہ وہ نہیں آ رہے تھے کہ انہوں نے جنگ کرنی تھی، وہ صلح کے لیے آ رہے تھے، وہ نجات کے لیے آ رہے تھے، وہ لوگوں کو مجرم ٹھہرانے کے لیے نہیں آ رہے تھے، وہ ان کو گناہوں سے آزاد کرنے کے لیے آ رہے تھے۔ تو اس لیے وہ گدھے پر آ رہے تھے۔ گدھے پر آنے کا مطلب ہے کہ وہ حلیم اور فروتن ہے، اور وہ جنگ کے لیے نہیں بلکہ صلح کے لیے یروشلم میں آ رہا ہے۔ لڑائی کس کی چل رہی ہے کہ صلح کرانی ہے؟ نہ تو اس وقت رومنز میں کوئی لڑائی لگی ہوئی تھی۔ اب بات یہ کہ جب صلح کی بات آتی ہے تو صلح کن دو رفیق کے درمیان کروانی ہے، یہ بات بھی واضح ہونی چاہیے۔ آپ نے کہہ دیا کہ صلح کروانی، کس کے درمیان صلح کروانی؟ لیکن جب خدا نے آدم کو بنایا اور آدم کو ایک ہی حکم دیا تھا، اور وہ حکم یہ تھا کہ تم اس درخت کا پھل نہ کھانا، اور تو زیادہ تو حکم نہیں تھے، ایک ہی حکم تھا، لیکن آدم نے وہ حکم توڑ دیا، خدا کو ناراض کیا، تو خدا نے اسے باغ عدن میں سے نکال دیا۔ جب باغ عدن سے نکال دیا تو خدا پاک ہے، خدا نور ہے، خدا ذرا بھی گناہ کو برداشت نہیں کر سکتا، اور آپ کو پتہ ہے کہ خدا کا حکم نہ ماننا گناہ ہے۔ تو انہوں نے گناہ کیا تھا، اور خدا کے درمیان اور انسان کے درمیان ایک ایسی عداوت پیدا ہو گئی تھی جس کو کوئی بھی شخص مٹا نہیں سکتا تھا، کیونکہ لکھا ہوا ہے بائبل میں کہ گناہ کی معافی کے لیے قربانی دی جاتی ہے، اور قربانی اس برے کی دی جاتی ہے جو بے عیب اور بے داغ ہو۔ تو یہ کوئی انسانوں کی قربانی، انسانوں کے لیے قربانی تھی، وقتی قربانی نہیں تھی۔ جو قربانی اس وقت دی جا رہی تھی وہ
سردار کہن تو پہلے اپنی دیتا تھا، پھر وہ دیتا تھا قوم کے لیے، اور یہ قربانیاں جو تھیں یہ وقتی طور پہ ہوتی تھیں، یہ دائمی نہیں ہوتی تھیں. لیکن ہمارا جو خداوند یسوع مسیح تھے، انہوں نے خدا کے ساتھ میل کرنے کے لیے ایک ایسی قربانی دی جو دائمی قربانی تھی. تو وہ جب آ رہے تھے تو انہوں نے یہ اس کام کے لیے، اس کام کو تکمیل کرنے کے لیے آ رہے تھے، اس لیے وہ فتح کے لیے آ رہے تھے کہ انہوں نے موت پر اور گناہ پر فتح پانے کے لیے آ رہے تھے. بالکل. اور انسانوں کا خدا سے ملاپ کرنے کے لیے آ رہے تھے. یہ قربانی صرف کرسچنز کے لیے نہیں تھی، یہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو مسیح کی اس قربانی کو قبول کرتا ہے. جی پاسٹر جی، اتنی بڑی قربانی ہو گئی، اتنی بڑی عداوت کا آپ نے ذکر کیا کہ وہ شروع سے ہی خدا کے اور انسان کے درمیان جو تھی وہ ایک دوری حائل ہو گئی. اب یہ جو دوری ہے، میں تو سمجھتی ہوں اگر آج کی دنیا پر نظر کریں تو دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں، امیر لوگ ہیں اور غریب لوگ ہیں. امیروں کے پاس گاڑی ہے، گھر ہے، زندگی کی ہر آرائش ہے، اور وہ اس کو خدا کی برکت سمجھ کر استعمال کرتے ہیں اور شکر ادا کرتے ہیں دن رات، اور اس کو مس یوز کریں یا اس کا جو اثر و رسوخ ہے اس کو غلط بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن کہتے اس کو وہ یہی ہیں کہ خدا نے ہمیں برکتوں سے مالا مال کیا. اور دوسری طرف جو کیٹیگری ہے وہ غریب لوگوں کی ہے. غریب جو ہے وہ ان کے پاس اتنے وسائل بھی نہیں ہوتے، اچھی چیزیں بھی نہیں ہوتی، اور ان کے لیے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ ان کی تو خدا سنتا ہی نہیں ہے، یا یوں کہہ لیں کہ یہ تو جو ہے بس ایسے ہی. اب یہ جو اتنی بڑی عداوت جو انسان اور خدا کے درمیان ہے، اس کو تو انسان سمجھتا ہی نہیں ہے. تو جس چیز کی انسان کو عقل ہی نہیں ہے اس کے وہ پیچھے کیوں جائے گا؟ آج لوگ خداوند یسوع مسیح کو، جنہوں نے خدا سے ہمارا میل کروایا ہے، ان کو تو لوگ شاید کرسچنوں کا خدا مان بیٹھے ہیں، اور کیا کہہ لیں کہ برحق خدا کو ہم نے اس میں بانٹ لیا ہے، فرقوں میں اور چیزوں میں بانٹ لیا ہے. ایون اگر ہم دیکھیں کہ سیم فیتھ میں بھی فیتھ ہے، ایک فیتھ میں بھی کئی فیتھس ہیں. تو یہاں پر تو ملاپ کی ضرورت تھی اور گناہ سے بحالی کی، اس لیے انسان باغ عدن سے در بدر نکلا. اب در بدر تو آج بھی امیری اور غریبی کا ہے. کیا کہیں گے آپ؟ وضاحت کیجئے. دیکھیں، آپ نے بڑی خاص نقطے کو سامنے لائے ہیں. ہم دنیاوی نعمتوں کو، جیسے جب آپ نے کہا گاڑی ہو، اچھا گھر ہو، بچے اچھے پڑھتے ہوں، تو اس کو آپ نے خدا کی نعمتوں میں شامل کر دیا گیا. دنیا کہتی ہے تو یہ خدا کی نعمتیں نہیں ہیں. جب خداوند یسوع مسیح کی آزمائش ہوئی تو ان کو شیطان نے کہا کہ یہ دنیا کی ساری شان و شوکت پہلے دکھائی اور پھر کہا کہ یہ میں تجھے دے دوں گا اگر تم مجھے جھک کے سجدہ کرے. بالکل. تو آج ہم انہی چیزوں کو پیچھے گھومتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یہ ہماری بھی آزمائش انہی چیزوں سے ہوتی ہے، اور ہم اپنے بچوں کو اچھی تعلیم کے لیے، ان کو اسکول کے لیے صبح تیار کرتے ہیں. کبھی کسی کو دیکھا ہے کہ اپنے بچوں کو صبح دعا کے لیے تیار کر رہے ہوں؟ نہیں، یہ تو روایت ہی نہیں رہی نا، یہ چیز تو ہے ہی نہیں، تربیت کے لیے تیار کر رہے ہوں. پھر ان کو سب کچھ سکھائیں گے، ان کو اچھے سے اچھے کالج میں داخلہ لے کے دیں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن کیا وہ ان کو یہ جو بائبل کی تعلیم ہے وہ دیں گے؟ دیکھیں، دنیا کی دو طرح کی زندگی ہوتی ہے، ایک دنیاوی زندگی اور ایک روحانی زندگی. دنیاوی زندگی میں دنیا کی عیش و آرام ہے، اور وہ خدا تقریباً میرا خیال ہے کوئی بھی دنیا کا ایسا شخص نہیں ہے جو اس دنیا کی دنیاوی محنت کر کے ان کو حاصل نہ کر سکتا ہو. ہم دنیاوی عیش و آرام کو محنت کے بل بوتے پہ حاصل کر سکتے ہیں، لیکن کیا نجات کو کوئی اپنی محنت سے حاصل کر سکتا ہے؟ بالکل نہیں کر سکتا. نجات کو کوئی نہیں کر سکتا. تو لکھا ہے بائبل میں کہ آدمی ساری دنیا حاصل کرے اور اپنی جان کا نقصان اٹھائے تو اسے کیا فائدہ؟ ہم تو غلط سائڈ پہ جا رہے ہیں. اور پادری صاحب آتے ہیں گھروں میں
تو آ کر جس گھر میں بڑا اچھے لوازمات ہوں، لوازموں سے مطلب کھانے پینے کی باتیں نہیں، جس میں ساری چیزیں ہوں، جیسے ان کو بڑا اچھا ویلکم کیا جائے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس گھر کو خدا نے بڑی برکتوں سے کیا ہے. ایگزیکٹلی یہی ہوتا ہے. یہ میں کہنا نہیں چاہ رہی تھی کیونکہ خادمان پہ اس طرح سے میں کہنا نہیں چاہ رہی تھی، وہ ہمارے خادمان بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر ساری چیزیں میسر ہیں اور لوگ اظہار کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی خدا نے آپ کو بڑی برکت دی ہے. بے شک بچے آ کے دعا میں نہ بھی بیٹھے ہوں تو بھی وہ اس بات کو تنقیدی طور پر نہیں لیتے کہ آپ کو بڑی خدا نے برکت دی ہے، لیکن دنیاوی برکتیں دی ہیں، روحانی برکت سے آپ کا خاندان خالی ہے. کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بات کرنے کی ضرورت ہے یا آج اس موقع پر یہ بات کرنا بہت ضروری ہے؟ کیونکہ اگر ہم آج اپنے آپ کو نہیں سمجھیں گے تو پھر کب سمجھیں گے؟ ہم اپنے بچوں کو کیا غلط راستے پہ لے جائیں گے؟ ہم اپنے بچوں کو صحیح راستے پہ لے کے جائیں اور سب کو بتائیں کہ یسوع مسیح نے اس دنیا میں تجسم اختیار کر کے وہ قربانی دی جو کوئی اور دے نہیں سکتا تھا. پالوس رسول کہتے ہیں کہ تمہاری مخلصی قیمتی چیزوں سے یعنی سونے چاندی سے نہیں ہوئی بلکہ برہ کے بیش قیمت خون سے جو یسوع نے بہایا اس سے تمہاری نجات ہوئی ہے. تو ہمیں اپنے بچوں کو، اپنے بڑوں کو، اپنے گھر کے افراد کو، سب کو یہ بتانا ہے کہ ہماری نجات مسیح کے کو قبول کرنے سے ہے. اور یہ کوئی مسیحیوں کے لیے نہیں ہے. خدا بے انصاف نہیں ہے کہ وہ کہے کہ اتنی بڑی قربانی صرف کرسچنز کے لیے ہے. نہیں، دنیا کے ہر شخص کے لیے جو مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ مسیح میرے گناہوں کی خاطر ہوا، اس نے میرے گناہوں کو اٹھا لیا. اور اس کو خدا کا، آپ کو پتہ ہے پالوس کو جب پطرس سے خداوند نے پوچھا کہ تو مجھے کیا سمجھتا ہے تو اس نے کیا جواب دیا تھا؟ مجھے زندہ خدا کا بیٹا مسیح سمجھتا ہوں. اور اگر ہم اسے زندہ خدا کا بیٹا مسیح سمجھتے ہیں اور یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اس نے ہمارے گناہوں کے لیے قربانی دی، تو وہ ہمارے تمام گناہوں میں سے ہمیں معاف کرنے میں سچا اور عادل ہے. اور یہی اس کا پام سنڈے کا روح ہے. وہ اسی لیے فاتحانہ طور پہ آ رہا ہے کہ اس نے دنیا کے گناہوں کو اٹھا لے گیا. آمین. بہت بہت شکریہ. خدا سے ہمارا ملاپ کرا دیا. جی بالکل، بے شک آپ نے بہت خوبصورتی سے سکھایا. پاسٹر جی ایک آخری سوال ہے دل میں کہ اب دیکھیں اس وقت تو یہ فاتح کے لیے فتح پر جو سلامتی کا شہزادہ ہے گدھے پر سوار ہوا، کپڑے بچھائے گئے. آج ہم اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، تو آج اس کو سیلیبریٹ کرنے کی روح کیا ہے ہماری؟ مطلب کیوں ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں؟ بس اس دن کی یاد اب ہم مناتے رہیں؟ یہ ایونٹ ہمیں ایک دفعہ پھر منانا ہے جب نرسنگا پھونکا جائے گا اور یوحنا عارف کہتا ہے کہ میں نے ایک بڑا انبوہ دیکھا جس میں ہر قوم کے، ہر لوگ، ہر زبان بولنے والے، ہر نسل کے لوگ اس میں تھے. انہوں نے سفید جامے پہنے ہوئے تھے اور ہاتھوں میں ان کے کھجور کی ڈالیاں تھیں اور وہ کہہ رہے تھے کہ برا کی حمد ہو. تو برا کی حمد تو ایک دفعہ ہمیں پھر گانی ہے اور خدا کرے کہ ہم جو آج سن رہے ہیں وہ برا کی حمد کے لیے آپ یہ لوگ نہیں بولیں گے تو پتھر بھی چلا اٹھیں گے. یسوع نے صاف صاف کہہ دیا تھا. تو ہمیں آج اپنے بچوں کو، اپنے بڑوں کو، سب کو سکھانا ہے کہ برا کی حمد کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار کریں. دنیاوی چیزیں تو ہم اپنی محنت سے حاصل کر سکتے ہیں، لیکن نجات صرف یسوع کو قبول کرنے سے ہے. وہ کہتا ہے راہ، حق اور زندگی میں ہوں، میرے وسیلے کے بغیر کوئی باپ کے پاس نہیں آ سکتا. بہت بہت شکریہ پاس صاحب، بہت آپ نے خوبصورت باتیں سکھائیں. خداوند بہت برکت دے تمام سننے اور دیکھنے والوں کو. عزیزو، آج ہم نے کتنی خوبصورت باتیں سیکھی جو فزیکلی طور پر خداوند یسوع مسیح کے ساتھ موجود تھے اور ہوشنا کے نعرے بھی لگاتے تھے اور کپڑے بھی بچھاتے تھے اور انہوں نے بظاہری طور پر کھجوروں کی ڈالیاں بھی پکڑ رکھی تھیں، لیکن وہ اس بڑی نجات سے غافل تھے، جانتے نہیں تھے کہ کیا ہوا جاتا ہے. ان کو ایک خوشی تھی کہ شفا دینے والا یسوع آ گیا ہے. لیکن میں اور آپ آج کتنے مبارک لوگ ہیں کہ ہم پوری اس حقیقت کی سمجھ رکھتے ہیں. ہمارے دل میں خداوند کا کلام جو ہے وہ ایک خوشی سے بھرا ہوا ہے کہ آج کے دن اس نے ہماری نجات کے لیے، کیونکہ جب ہم گناہ گار ہی تھے تو اس نے ہم پر رحم کیا اور اس نے کتنی خوبصورتی سے خود خدا ہوتے ہوئے ہماری قربانی دینے کے لیے، ہمارے لیے قربانی دینے کے لیے
وہ زمین پر اتر آیا اور آج وہ فاتح ہونے کے لیے یروشلم میں داخل ہو رہا ہے، اور فتح کا نعرہ لگا کے ہمیں اس نے یہ موقع بخشا ہے کہ آج ہم اس دن کو سیلیبریٹ کر سکیں اور اس دن میں اس خوشی کو منا سکیں جو عالم بالا پر بھی منائی گئی اور زمین پر بھی. اور یہ آنے والے دنوں میں بھی جیسے پاسٹر صاحب نے سکھایا کہ ہم اس کو پھر آسمان پر سیلیبریٹ کریں گے جب دلہا اور اس کی کلیسیا اس کے ساتھ ہوں گے، تو پھر ہم اس کے نام کے نعرے لگائیں گے. خداوند ہمیں ایک ساتھ پھر وہاں ملنے کی امید میں پیوست کرے. اس لیے ضرور ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح پر ایمان لائیں اور اس کے پیچھے چلیں. اپنا خیال رکھیے گا. پروگرام دیکھتے رہیے مسیحی نقطہ نظر. خدا حافظ.